یہ وہ سوچ اور فکر جو روز اول سے آنی چاہیے، افسوس یہ کہ نہیں آ پاتی۔ تو الغرض جو ایک عقیدہ ہے محبت کا، تو اصل محبت کا محور اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے محبت ہے تو نبی کی محبت فرض ہے، اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے محبت ہے تو صحابہ کرام کی محبت فرض ہے۔ قرآن حکیم میں جا بجا صحابہ کا ذکر ہے، ان کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے محاسن ذکر کیے، فضائل ذکر کیے۔ اولئک هم الصادقون کا یہ سچے لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون کا یہ کامیاب لوگ ہیں، بے شمار ان کے محاسن موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہے۔ اگر ہم صحابہ کی اس شان کا انکار کرتے ہیں تو یہ در حقیقت اللہ کے علم پر طعن ہے۔ اگر ہم کہیں کہ صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، دین سے بالی ہو گئے تھے، تو اللہ تو خبر دے رہے ہیں یہ سچے لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، تو پھر یہ الزام اور یہ طعن زنی اللہ کے علم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سچا کہا جو بعد میں پھر گئے تھے، منحرف ہو گئے، مانا اللہ کو معلوم ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری جو کتاب و سنت میں صحابہ کی شان بیان ہوئی، صحابہ کا مقام بیان ہوئی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ صحابہ کی محبت بھی فرض ہے۔ اس محبت کے بغیر اللہ کی محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس محبت کے بغیر اللہ تعالیٰ کو اپنے اولیاء سے محبت ہے، اور سارے اولیاء صحابہ کرام سارے اولیاء تھے، سارے اللہ کے دوست تھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ ہے۔ اگر صحابہ کرام سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچی ثابت نہیں ہو سکتی اور وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے، صحابہ کی محبت اللہ کی محبت کی وجہ سے، اگر نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو اللہ کی محبت قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر صحابہ کرام سے محبت نہ ہو تو بھی اللہ کی محبت قابل قبول نہ ہوگی۔ ایک حدیث کو اس کی سند میں کلام، مگر ہر جملہ دیگر نصوص سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، میرے بعد ان پر تنقید نہ کرنا، کیچڑ نہ اچھالنا۔ جو ان سے محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو اس لیے کرے گا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا تو اس لیے کرے گا کہ مجھ سے اللہ کو محبت ہے۔ وہی بات، وہی ایک زنجیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی کی محبت کے بغیر اللہ کی محبت کی تکمیل نہیں، اور صحابہ کی محبت کے بغیر اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اور جو صحابہ کا بغض رکھے گا اس لیے رکھے گا کہ اس کے سینے میں میرا بغض ہے، جس کے سینے میں میرا بغض ہے اس کے سینے میں اللہ کا بغض ہے، اس کے سینے میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے دشمنی۔ تو یہ ہے یعنی وہ شرعی مفہوم محبت کا، ہر اس چیز سے محبت کرنی ہے، آل بیت سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، کتاب و سنت سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، شہر مدینہ سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے، حرمین شریفین سے محبت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت ہے۔ باقی اولیاء ہیں، صالحین ہیں، جن کا ایک خاکہ اللہ نے بیان کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا یتقون۔ جو مومن اور متقی، جس کا دل زیور ایمان سے آراستہ ہے اور اس کا ظاہر و باطن تقویٰ کے نور سے منور ہے، تقویٰ کے نور سے منور ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، علماء کرام اللہ کے دوست، اللہ کے ولی۔ تو ان سب کی محبت فرض ہے، ان سب کی محبت فرض ہے۔ تو یہ ایک جوہری نقطہ محبت کا، اگر کسی ایک اللہ کے محبوب کی محبت کو نکال دو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت قابل قبول نہیں ہوگی۔ صالحین کی محبت فرض ہے، اور جو مفسدین ہیں یا کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان
اور یہ تکمیل اللہ کی محبت کی اسی محبت اور عداوت کے ساتھ صالحین سے محبت ہو، اور جو کفار مشرکین ہیں اور فاسقین ہیں ان سے ایک طرح کی نفرت ہو، ان کی حدود کے بقدر. تو اس نفرت اور محبت کے جو قواعد ہیں ان کی تکمیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی. اور اللہ کی محبت کے بغیر ہم کچھ نہیں، نہ دنیا نہ آخرت، نہ دنیا ہے نہ آخرت. پوری دنیا اگر ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں. اور پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے، اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے، اس کی محبت اگر ہمیں حاصل ہے تو سب کچھ ہمیں حاصل ہے، پھر کوئی نقصان نہیں اور کوئی خسارہ نہیں. قیامت کے دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدكم عمله الجنة، کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو، جب تک اس کی محبت نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو. کہ اس کی رحمت اس کی محبت کی بنا پر ہو، جب تک اس کی محبت نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی نہیں؟ فرمایا کہ میں بھی نہیں. الا يتقبلني الله برحمته، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکتا. تو یہ محبت، اور ہم نے عرض کیا کہ اصل محبت کی پہچان اطاعت ہے، اور اطاعت اگر حاصل ہوگی سچی محبت ثابت ہوگی. محبت اطاعت کے ساتھ ہے، اطاعت محبت کے ساتھ ہے، تو پھر وہ سارے احسانات نعمتیں جس کے وعدے اللہ نے فرمائے وہ حاصل ہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کو ہم خیر مطلق عطا فرمائیں. خیر مطلق، ہر قسم کی خیر دیں، ہر قسم کی خیر. بس شرط کیا ہے؟ صرف وہ کام کریں جس کی نصیحت اللہ کا پیغمبر کرے. جو کام اللہ کا پیغمبر دے اس کو مانتے جائیں، قبول کرتے جائیں، اختیار کرتے جائیں، تو ہر قسم کے خیر ان کو عطا فرمائے. اور وہ اشد تثبیت ہے، اور تثبیت دیں گے، ثابت قدمی. ثابت قدمی، ثابت قدمی کا بڑا وسیع مفہوم. اور یہ ثابت قدمی بھی اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے رہی نے ملتی، نبی اسلام کی پیروی کے رہی نے ملتی. اگر میرے نبی کی بات کو مانتے جاؤ تثبیت عطا فرمائیں گے. ثابت قدمی دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی، تمہارا دشمن مغلوب ہو جائے گا، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا. اور ثابت قدمی دنیا میں ایمان کی ثابت قدمی، ایمان کی پختگی. قبر میں جاؤ گے تو فرشتوں کے سوال ہوں گے، اس موقع پر ثابت قدمی. قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے مرحلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بڑے صراط کا مرحلہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا، وہاں ثابت قدمی عطا فرما دیں گے. اور یہ ساری ثابت قدمی جو ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع کے رہی. تو لو انہم فعلوا ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم واشد تثبیتا. ہر قسم کے خیر ملے گی اور ثابت قدمی عطا فرما دیں گے. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرما دیں گے. ایسا اجر بہت بڑا اجر عظیم، جس اجر کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم کہہ رہے ہیں وہ کتنا بڑا اجر ہو جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ہماری توقعات سے بڑھ کر. اور یہ بھی سب کچھ رہین منت ہے اللہ کے پیغمبر کی اتباع ہے. اور وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور یہ آخری جو وعدہ بڑا عظیم وعدہ کہ صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم ہے. صراط مستقیم وہ تو عطا تو فرما دیا، مگر اس پر استقامت دیں، اس پر دوام اور ہمیشگی دیں کہ کبھی تم صراط مستقیم سے منحرف نہ ہونے پاؤ. صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی اور قائم رہنے کی ضمانت ہے. یہ چار وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں، بڑے عظیم وعدے. اور ان وعدوں کی اساس کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، صرف وہ کام کریں جس کام کی نصیحت اللہ کا پیغمبر کرے.
اللہ کا پیغمبر کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کی اتباع جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر کی حقیقی محبت ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی حقیقی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح مربوط رہے گا، باہم ملا رہے گا، تو وہ سارے وعدے بھی حاصل ہوں گے، دنیا کی کامیابیاں، آخرت کی کامیابیاں اسی محبت اور تعلق اور اتباع کے رہینے میں ملیں گے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر میرے پیغمبر کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر ہو، اگر میرے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرو گے تو تم پرلے درجے کے گمراہ ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو اس محبت کا ثبوت پیش کرو، اور ثبوت ایک ہی ہے، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی صداقت میری اتباع کے ساتھ ہے۔ اگر میری اتباع نہیں کرو گے تو لاکھ دعووں کے باوجود تم جھوٹے ہو اور وہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اور میرے حبیب کی اتباع کر لو گے تو اس کے دو فائدے اور دو ثمرے ہیں، یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم، تم سے اللہ محبت کرے گا اور تم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا ثمرہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور کسی بندے سے اگر اللہ تعالیٰ کو محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو مشہور کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو آواز دیتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ، فلاں بندہ جو ہے فلاں، اس سے مجھے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے محبت۔ تو جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر جبریل ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو ندا کرتے ہیں، پکارتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرنے لگا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہ سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، سارے ملائکہ آسمانوں کے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر اس بندے کا قبول اور اس کی محبت زمین پر بھی اتار دیتا ہے۔ اہل زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو داخل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کے ثمرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جائے تو اللہ اپنے اس پیار کو پھیلاتا ہے آسمانوں اور زمینوں میں، سارے فرشتوں کے سامنے اور زمین کے ساری مخلوقات کے سامنے اللہ اس پیار کو مشہور کر دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ محبوب ہے، اہل السماء کے نزدیک بھی، اہل الارض کے نزدیک بھی تعریف کے مستحق بھی ہے، اور ثنا کے مستحق بھی ہے، دعاؤں کا مستحق بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں، یہ محبت کا محور ہے، یہ ساری باتیں محبت کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ انہیں اگر صحیح معنی میں اختیار کر لیا جائے دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے، یہ وہ ضروری نقطے ہیں جن پر اصل کامیابی کا انحصار ہے اور دار و مدار۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے رسول کی اور صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور یہ محبت در حقیقت کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ محبت کی ایک زنجیر ہے، ایک کڑی کو بیچ سے نکال دو گے تو محبت ٹوٹ جائے گی اور قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو اولیاء سے محبت ہے، اولیاء سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت قابل قبول نہیں، اللہ کے رسول کی محبت قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ سے محبت ہے، صحابہ سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت قابل قبول نہیں، اور اللہ کے رسول کی محبت قابل قبول نہیں۔ ان ساری محبتوں کو دیکھو اور محبت کے اصل محور کو پہچانو کہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی محبت عطا فرما دے اور اس کے ثمرات ہم کو عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔